ترکی کے ایک گاؤں میں دو غریب موچی رہتے تھے۔ وہ دونوں گزر بسر کے لیے بہت محنت سے کام کرتے تھے۔ ان کے پاس تھوڑی سی زمین بھی تھی جس کی پیداوار ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ اتفاق سے ایک نیا موچی گاؤں میں آ گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس سے جوتے مرمت کروانے لگے۔ اس سال سردی اور بارش کی وجہ سے جو کی فصل خراب ہوئی، یہاں تک کہ دونوں بھائیوں کو گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ ان کی جھونپڑی گاؤں کے باہر تھی، اس سے آگے جنگل تھا۔ سخت برف باری سے جنگل کے درختوں پر برف جم گئی تھی۔ ان کی جھونپڑی کے باہر ایک درخت گر پڑا تھا۔ دونوں بھائیوں نے درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی جلائی، پھر وہ درخت کے کھوکھلے تنے کو جھونپڑی میں لے گئے اور اس پر بیٹھ کر آگ تاپنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہیں درخت کے کھوکھلے تنے میں کوئل کے کوکنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک کوئل ایک سوراخ سے نکلی اور سامنے میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں بھائی اس پرندے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، لیکن انہیں اس وقت اور زیادہ حیرانی ہوئی جب کوئل نے انسانی آواز میں کہا، "یہ کون سا موسم ہے؟" شاکر نے کہا، "یہ سردی کا موسم ہے اور برف باری ہو رہی ہے۔" کوئل بولی، "اوہو، آگ کی گرمی سے میں سمجھی کہ موسم گرما آ گیا ہے۔ تم نے میرا گھونسلہ تو خراب اور برباد کر دیا ہے، اس لیے گرمیوں کے آنے تک تم مجھے اپنے ساتھ رہنے دو۔ میرے لیے درخت کے تنے کا سوراخ ہی کافی ہے۔ جب گرمیوں کا موسم آئے گا تو میں اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گی۔ واپسی پر میں تمہارے لیے کوئی تحفہ لاؤں گی جس سے تمہاری مصیبتیں کم ہو جائیں گی۔" شاکر بولا، "تم بہت شوق سے ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو۔ میں تمہارے لیے ایک گھونسلہ بنا دیتا ہوں۔ تم گرمیوں کے آنے تک اس میں آرام کرو۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، اس لیے میں تمہیں اپنے حصے کی آدھی روٹی دے رہا ہوں۔" کوئل نے روٹی کھائی اور پانی پیا، پھر وہ شاکر کے بنائے ہوئے گھونسلے میں جا کر سو گئی۔ ایک دن صبح سویرے کوئل کی کوکو سے وہ بیدار ہو گئے۔ ان کے سامنے والی کھڑکی میں کوئل بیٹھی ہوئی تھی اور کوک کر بہار کے آنے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے کہا، "میں اب دنیا کے سفر پر جا رہی ہوں تاکہ ہر جگہ بہار کے آنے کا پیغام پہنچا دوں۔ اب تمہیں مجھے بتاؤ کہ واپس آتے وقت تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں۔" لالچ سے فضلو کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ بولا، "تم نے دنیا کا کونا کونا دیکھا ہوا ہے۔ تم میرے لیے کوئی بڑا ہیرا یا قیمتی موتی لے آؤ تاکہ ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔" کوئل بولی، "مجھے ہیرے جواہرات کا تو علم نہیں۔ یہ چٹانوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں اور موتی دریاؤں کی تہہ میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نکالنا میرے بس میں نہیں ہے۔ یہاں سے بہت دور ایک کنویں ہے جس کے کنارے پر دو درخت ہیں۔ ان میں سے ایک سنہری درخت کہلاتا ہے، اس کے پتے سونے کے ہیں۔ دوسرا درخت زیتون کا ہے، یہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ جو کوئی اس کے پتوں کو اپنے پاس رکھے گا، اس کی عقل اور دانش میں اضافہ ہوگا۔ ہر مصیبت کے باوجود بھی اس کا دل مطمئن رہے گا۔ اگر وہ کسی جھونپڑی میں رہتا ہے تو اپنے آپ کو محل میں رہنے والوں سے زیادہ خوش و خرم سمجھے گا۔" شاکر بولا، "پیاری کوئل، تم مجھے زیتون کا پتا لا کر دینا۔" فضلو بولا، "تم بالکل احمق ہو۔ تم نے سونے کا پتا کیوں نہ مانگا؟ پیاری کوئل، تم مجھے سونے کا پتا لا کر دینا۔" کوئل نے انہیں اللہ حافظ کہا اور کھلی ہوئی کھڑکی سے اڑ کر نکل گئی۔ وہ میدانوں اور چراگاہوں پر سے اڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چیخ چیخ کر بہار کے آنے کا اعلان کرتی جا رہی تھی۔ اس سال دونوں بھائیوں نے بہت تنگی ترشی سے وقت گزارا۔ لوگوں نے ان سے جوتے مرمت کروانے بند کر دیے۔ ان کی کھیتی سے باجرے کی فصل بھی تھوڑی پیدا ہوئی۔ سال ختم ہوتے ہوتے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور فاقہ کشی تک نوبت جا پہنچی۔ بہار کا موسم شروع ہوا تو کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی اور پھر کوئل کی آواز سنائی دی، "میرے دوستو، دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔" شاکر نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کوئل نے ان کی جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ اس کی چونچ میں دو پتے تھے، ایک بہت بڑا سونے کا پتا اور دوسرا زیتون کا پتا۔ کوئل نے سونے کا پتا فضلو کو اور زیتون کا پتا شاکر کو دیا اور بولی، "دنیا کے آخری سرے سے میں تمہارے لیے یہ پتے لے کر آئی ہوں۔ تم مجھے کھانے کو کچھ دو۔ مجھے ابھی شمالی ملکوں میں جانا ہے تاکہ میں وہاں بھی بہار آنے کی خوشی خبر سنا دوں۔" شاکر نے اپنے حصے کی روٹی کوئل کے آگے ڈال دی۔ کوئل روٹی کھانے لگی۔ فضلو شاکر کو سونے کا پتا دکھا کر بولا، "تم نے میری عقل مندی دیکھی، اب تم اپنے لیے بھی ایسا پتا منگوانا۔" کوئل شاکر سے بولی، "اگر تم بھی اپنے لیے سونے کا پتا منگوانا چاہتے ہو تو مجھے بتا دو، اگلے سال میں تمہیں بھی ایسا ہی پتا لا کر دے دوں گی۔" شاکر نے جواب دیا، "تم میرے لیے زیتون کا پتا ہی لانا۔" فضلو بولا، "تم میرے لیے سونے کا پتا لانا۔" یہ سن کر کوئل دو بار اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ فضلو دانت پی کر بولا، "تم نے دولت مند ہونے کا سنہری موقع کھو دیا۔
زیتون کے پتوں سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ آخر تم رہے بدھو کے بدھو۔ فضلو اسے جلی کٹی سناتا رہا، لیکن جواب میں شاکر ہنس کر کہتا ہے کہ بھائی، کنایت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، یہ مال و دولت سب آنی جانی چیز ہے۔ فضلو غصے سے بولا، تم مجھ جیسے شریف اور معزز شخص کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو، آج سے تمہارے اور میرے راستے جدا جدا ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سنہری پتا اٹھایا اور جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ گاؤں والوں میں سے جس نے شاکر کی بے وقوفی سنی وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ سب لوگوں نے فضلو کی عقل مندی کی داد دی۔ اب وہ فضلو نہیں رہا تھا بلکہ چودھری فضل خاں کہلانے لگا تھا۔ سچ ہے مایا تیرے تین نام، پرسا پرسو پرسرام۔ اب گاؤں کے لوگ عزت و احترام سے اس کا نام لینے لگے تھے۔ معزز اور مالدار لوگوں اپنے جوتے مرمت کرانے کے لیے اس کے پاس بھیجتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں فضل خاں نے شادی بھی کر لی۔ شادی کی دعوت میں گاؤں کے سب لوگ تھے، صرف شاکر کو دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا تھا، کیونکہ فضل خاں کے خیال کے مطابق وہ غریب اور بے وقوف تھا اور خاندان کے نام پر دبا۔ اب فضل خاں امیرانہ شان و شوکت سے زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ اور اس کی بیوی ہمیشہ ناخوش اور پریشان ہی رہے۔ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے فضل خاں سونے کے پتے کو توڑ توڑ کر فروخت کرتا رہا۔ آخر ایک دن پتے کا آخری ٹکڑا بھی بک گیا۔ اب فضل خاں پہلے کی طرح مفلس ہو چکا تھا۔ جب موسم بہار شروع ہوا تو کوئل پھر آئی۔ فضل خاں اور اس کی بیوی نے کوئی کی بہت خاطر مدارات کی۔ وہ اس کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آئے، لیکن کوئل نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ وہ بولی، میں غریب شاکر کے گھر کی روکھی سوکھی روٹی کھانا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ اس طرح نہ جانے کتنے ہی سال گزر گئے۔ فضل خاں سونے کے پتے لیتا رہا اور شاکر زیتون کو پتوں پر شکر ادا کرتا رہا۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ شکار کھیلتا ہوا ادھر آ نکلا۔ وہ بہت فکر مند اور پریشان رہتا تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ نور الدین نافرمانی کرتا تھا۔ وزیر اس کے ایک دن خلاف سازشیں کرتے رہے تھے۔ شمالی علاقے میں بغاوت ہو گئی تھی، ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ان باتوں نے بادشاہ کا چین سکون غارت کر دیا تھا۔ اچانک بادشاہ کی نظر شاکر پر پڑی۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ کئی وقت کا بھوکا ہے، لیکن پھر بھی وہ بے حد مطمئن اور خوش نظر آتا تھا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ شاکر نے بتایا، عالی جناح، کنایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ جسے کنایت کی دولت میسر ہے، اسے نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ کوئی غم۔ بادشاہ کو شاکر کی بات پسند آئی۔ وہ بہت دیر تک شاکر کے پاس رہا۔ اس وقت بادشاہ کے ذہن سے سب پریشانی جاتی رہی۔ شاکر کے بعد بادشاہ کے آنے اور پھر اس کی پریشانی دور ہونے کی بات بہت جلد ہر جگہ پھیل گئی۔ لوگ اس کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے اور شاکر ان کی فکر اور پریشانی کا حل بتا دیتا، اور پھر وہ خوش خوش اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ امیر لوگ اسے انعام دیتے اور غریب لوگ ڈھیروں دعائیں دیتے۔ اب شاکر بھی اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن بادشاہ نے شاکر کو بلانے کے لیے اپنا خادم بھیجا۔ خادم شاکر کی جھونپڑی پر پہنچا اور اس نے بادشاہ کا حکم نامہ دکھا کر کہا، علی قدر سلطان معظم نے تمہیں فوراً دربار میں طلب کیا ہے۔ شاکر نے کہا، کل صبح بہار کا پہلا دن ہے، میں سورج نکلنے سے پہلے کہیں نہیں جا سکتا۔ خادم شاکر کی جھونپڑی کے باہر ہی ٹھہرا رہا۔ دل نکلتے ہی کوئل آئی۔ اس نے زیتون کا پتا شاکر کو دیا۔ شاکر نے کہا، پیاری کوئل، بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے، کیا تم مجھے سے ملنے کے لیے محل میں آیا کرو گی؟ کوئل بولی، اونچے اونچے محل حقیقت میں قید خانے ہوتے ہیں، یہاں نفرت، عداوت، حسد اور آپس کے جھگڑے ہیں۔ ایسی جگہ پر میرا دم گھٹنے لگتا ہے، میں تم سے ملنے کے لیے وہاں نہ آ سکوں گی۔ تم زیتون کے ان پتوں کی حفاظت کرنا اور انہیں اپنے سے کبھی جدا نہ کرنا۔ کوئل نے روٹی کا ٹکڑا کھایا اور بولی، اب تم مجھے اجازت دو، اللہ حافظ۔ شاکر کو کوئل کی جدائی پر بہت رنج ہوا۔ اس نے زیتون کے پتے چمڑے کی قمیض کے سطر کے اندر سیے۔ پھر وہ یہ قمیض پہن کر بادشاہ کے خادم کے ساتھ دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو درباری اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور آپس میں چہمہ گوئیاں کرنے لگے کہ آخر بادشاہ نے اس معمولی سے شخص میں کیا بات دیکھی ہے جو اسے محل میں بلا لیا۔ جب بادشاہ کے وزیروں نے موچی سے گفتگو کی تو اس کے جوہر کھلنے لگے۔ شہزادے، وزیر، امیر اور درباری جس نے شاکر سے گفتگو کی، اس کے دل کا بوجھ کم ہو گیا۔ دربار میں ایسی تبدیلی آئی جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔